بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا وزیر اعظم شہباز شریف کے نیشنل سیکیورٹی اجلاس میں بیان کا خیر مقدم۔ یوکرین میں روسی کارروائیاں جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہیں، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی فورسز ناکام، مسجد اقصی میں 1.5 لاکھ فلسطینیوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ برطانیہ کی بھارت کو جدید ترین دفاعی ہتھیار فراہم کرنے کی پیشکش۔ ماسکو اور کیف کے درمیان بات چیت تعطل کا شکار، 5 روز قبل بھیجی گئی تجاویز کا جواب نہیں ملا، روس نے اہم بیان جاری کر دیا۔ صدر یورپین کمیشن کی شہباز شریف کو وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، سعودی عرب نے حج کوٹے کا اعلان کر دیا۔ شمالی وزیرستان میں سرحد پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ، پاک فوج کے 3 جوان شہید۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے نیشنل سیکیورٹی اجلاس میں بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ پاکستان سے دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمیشہ خوشحال اور جمہوری پاکستان کو امریکی مفادات کے لیے اہم سمجھا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے نیشنل سیکیورٹی اجلاس میں بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی مداخلت کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ واضح ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ مراسلے میں بیرونی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اجلاس میں سابق پاکستانی سفیر اسد مجید نے ٹیلی گرام کے مواد اور پس منظر پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں گزشتہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے منٹس کی توثیق کی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق ٹیلی گرام میں کسی سازش کے ثبوت نہیں ملے۔ سیکیورٹی ایجنسیز نے قومی سلامتی کمیٹی کو سازش کے ثبوت نہ ملنے سے آگاہ کر دیا۔ سیکیورٹی ایجنسیز کی معلومات کے مطابق کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین میں روسی کارروائیاں جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہیں، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین میں روسی کارروائیاں جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین میں روسی کارروائیاں جنگی جرائم تصور کی جا سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے بیان کے مطابق روسی فورسز شہریوں اور شہری املاک بشمول سکولوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ روسی فوج کی جانب سے گنجان آباد علاقوں پر شدید بمباری کی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کو تقریباً 1.5 لاکھ فلسطینی مسلمانوں نے مسجد اقصی میں نماز ادا کی۔ یہ بات یروشلم اسلامی موقف بورڈ نے بتائی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق موقر نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ مشرقی یروشلم کے احاطے میں رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کی نماز کے دوران اسرائیلی پولیس اہلکاروں نے نہتے فلسطینیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور مسجد سے بے دخل کرنے کی بھی کوششیں کی۔ نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی پولیس اہلکاروں کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ ربڑ کی گولیوں کے استعمال سے 30 سے زائد فلسطینی اور 3 صحافی بھی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا نے اس ضمن میں اسرائیلی پولیس کے حوالے سے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی جانب سے پتھراؤ کرنے پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ واضح ہے کہ اس سے قبل مسجد اقصی میں یہودیوں کو عبادت کا موقع دینے کے لیے مسلمان نمازیوں کو جبری طور پر باہر نکال دیا گیا۔ مسلمان نمازیوں نے جب اس امتیازی سلوک پر احتجاج کیا تو انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس سے متعدد مسلمان زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی پولیس نے گزشتہ جمعے کے دن بھی 150 سے زائد فلسطینیوں کو شیلنگ کر کے زخمی کر دیا تھا، جبکہ 400 سے زائد نمازیوں کو حراست میں لیا گیا تھا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ بھارت کو جدید ترین دفاعی ہتھیاروں کی پیشکش کرے گا، بورس جانسن۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات میں بھارت کے لیے جدید ترین دفاعی ہتھیاروں کی فراہمی کی پیشکش کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کا مقصد روس پر بھارت کے عسکری انحصار کو کم کرنا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں بورس جانسن یوکرین کے معاملے پر بھارتی موقف پر بھی گفتگو کریں گے۔ نئی دہلی میں صدارتی محل میں دیے گئے استقبالیہ کے موقع پر بورس جانسن نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ماضی کے مقابلے میں اس وقت نہایت اچھے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ماسکو اور کیف کے درمیان بات چیت تعطل کا شکار، 5 روز قبل بھیجی گئی تجاویز کا جواب نہیں دیا گیا، روس نے اہم بیان جاری کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ ماسکو اور کیف کے درمیان بات چیت تعطل کا شکار ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے مزید کہا ہے کہ ماسکو نے 5 دن قبل اپنی تجاویز بھیجی تھیں، جس کا ابھی تک کیف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ادھر خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کیے جا رہے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپین کمیشن کی صدر نے پاکستان کے نئے وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کر کے انہیں منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ اپنی گفتگو کے دوران انہوں نے یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کرنے اور خصوصی طور پر تجارت اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے حج کوٹے کا اعلان کر دیا گیا، جس میں مجموعی طور پر 10 لاکھ افراد حج بیت اللہ کریں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حج کوٹا میں انڈونیشیا کا پہلا اور پاکستان کا دوسرا نمبر ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2 سالہ کورونا پابندیوں کے بعد سال 2022 میں عازمین حج کے کوٹے میں اضافہ کر دیا گیا۔ پاکستان کا حج کوٹا 81,132، بنگلہ دیش کا کوٹا 57,885، نائجیریا کا 53,800، افغانستان کا 13,582 اور ترکی کا 37,770 ہے، جبکہ برطانیہ 12,348، امریکہ 9,504 اور فرانس کو 9,268 افراد کا کوٹا الاٹ کیا گیا ہے۔ سعودی حکومت کے قوانین کے مطابق اس سال 65 سال سے زائد عمر کے افراد حج ادا نہیں کر سکیں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں شمالی وزیرستان میں سرحد پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ، پاک فوج کے 3 جوان شہید۔ شمالی وزیرستان میں سرحد پار سے دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی، جس سے پاک فوج کے 3 نوجوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں سرحد پار سے دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ دہشت گردوں نے دیوا گھر میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے 3 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ شہداء میں 30 سالہ حوالدار تیمور، 38 سالہ نائک شعیب اور 34 سالہ سپاہی ثاقب نواز شامل ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کا بھاری نقصان ہوا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین کو استعمال کرنے کی مذمت کی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ امید ہے افغان حکومت مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیں گی۔ ISPR کے مطابق پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے خلاف ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔